بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے چینل کی سٹوریز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہماری سٹوریز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے، اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ واقعات جو ہیں ہمارے لسنرس نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے چینل پر ناولز بھی، ہارر ناولز کی سٹوریز بھی شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو ہارر ناولز کی سٹوریز ہیں یہ موسٹلی سچے واقعات پہ مبنی ہوتی ہیں اور ہم کہیں سے لیتے نہیں ہیں، خود سے ہی تحریر کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں ہمارے سے شیئر کیا ہے صالحہ نے لاہور سے۔ صالحہ لکھتی ہیں کہ میرے بھائی نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، اور اس سلسلے میں انہیں شہر سے باہر بھی جانا ہوتا تھا، اکثر وہ جاتے تھے شہر سے باہر، اور اس سلسلے میں اکثر رات گئے وہ تاخیر سے لوٹتے تھے، دیر ہو جاتی تھی جیسا کہ سفر میں ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک بار سردیوں کے دن تھے اور بھائی کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا۔ وہ اسلام آباد گئے مگر واپسی پہ انہیں خاصی دیر ہو گئی، رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا جب بھائی واپس آئے۔ تو بھائی بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ اترے بس سٹاپ پر اس وقت بالکل سناٹا تھا، سڑک بھی بالکل ویران تھی، اکا دکا کوئی نہ کوئی گاڑی جا رہی تھی۔ جب بھائی بس سٹاپ سے باہر نکل کر اپنے روڈ سے کچے کے اوپر اترے، تھوڑا سا کچے کا راستہ تھا، پھر اس کے بعد گلیاں شروع ہو جاتی تھیں اور 2 سے 3 گلیاں گزر کر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ جب میں کچے کے راستے پہ اترا تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے کہیں پر کسی نے آگ جلائی ہوئی، ایک سائڈ پہ میں نے دیکھا کوئی بندہ آگ جلا کے بیٹھا ہوا۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی کوڑے کو آگ لگا کر چلا گیا ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس چیز کے اوپر اتنا غور نہیں کیا اور میں اپنے راستے میں چلنے لگا۔ پھر مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے کہ کوئی آگ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تاپ رہا ہے، وہ آگ جلا کر اس کو سیک رہا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو حلیے سے وہ ایک غریب سا آدمی لگ رہا تھا، اس نے صرف ایک بنیان پہن رکھی تھی اور شلوار کے اوپر ایک بنیان تھی، اور اس کے علاوہ اس کے بدن کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جو اس کو سردی سے بچا سکتا۔ یہ سوچ کے میں نے تیز تیز قدم اٹھانے لگا کہ اگر میرے پاس ہو سکا تو میں جلدی سے گھر پہنچ کر وہاں سے کچھ اس کو گرم کپڑے لا دیتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی فقیر ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبور ہو۔ بہرحال جو بھی تھا میں جلدی اپنے گھر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ ابھی میں کچھ قدم ہی آگے بڑھا ہوں گا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کچھ کھٹکے کی آواز آئی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سے اپنے راستے پہ ہو لیا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ہولے سے میرا نام لے کر آواز دی ہے۔ میں جلدی سے پیچھے مڑا تو وہاں پر میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا، اپنے سفر سے واپس لوٹا ہوگا اپنے گھر، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو، ضرورت کے تحت کسی کا دروازہ کھٹکا رہا ہو۔ یہ سوچ کر میں اپنے راستے پہ چلتا رہا۔ ایک دم سے مجھے کچھ یوں لگا کہ جیسے وہ آدمی جو ہے وہ کچھ غیر معمولی اس کی شخصیت میں چیز ہے۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے جس شخص کو وہاں پر آگ تاپتے ہوئے دیکھا تھا یہ وہی ہے۔ اس نے ایک سنگل بنیان اور شلوار پہن رکھی تھی، مگر میں حیران ہوا کہ یہ مجھ سے پہلے یہاں پر کیسے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ جس راستے سے میں آیا تھا وہ سنگل راستہ ہی تھا جو اس گلی کی طرف آتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور اگر وہ اوپر سے آتا تو اس کو کافی ٹائم لگ جاتا، اور مجھ سے پہلے آ کے وہاں پہ وہ کھڑا کیسے ہو گیا۔ بہرحال میں اس کے پاس سے جب گزرا تو اس نے جیسے کھنکار کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے زیادہ نوٹس نہ لیا اور میں چلتا رہا۔
پھر مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرا نام لیا. میں پھر پریشان ہوا کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے. مگر بہرحال میں نے سوچا کہ آج کل فراڈ وغیرہ بہت ہیں، لوگ ایک دوسرے کا سارا بایو ڈاٹا معلوم کر لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ بندہ کوئی ایسی توقع رکھتا ہو کہ میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں، یہ مجھے لوٹ لے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو خاصا مضبوط کیا اور میں چلتا رہا. میری کوشش تھی میں جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں. جیسے ہی میں نے قدم تیز کیے مجھے اپنے پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ مجھے کوئی نظر نہ آیا، مگر قدموں کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی. میں چلتا رہا. ایک پہلی گلی کا میں نے ٹرن لے لیا اور میں دوسری گلی میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی بندہ میرے راستے کے درمیان میں کرال کرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا. اس کا یہ حلیہ دیکھ کے میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ یہ میرے سے آگے کیسے نکل گیا. اور وہ جیسے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں وہ اس طرح سے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا. اور اب کی دفعہ اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک ہو چکی تھی اور وہ جیسے غرا رہا تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی درندہ میری طرف بڑھ رہا ہے. اس کے بڑے بڑے دانت تھے. میں یہ دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ بڑی تیزی سے میری طرف آ رہا تھا اور ساتھ میں اس کی غراہٹوں کی آواز بہت ہی بلند تھی. میں حیران تھا کہ جتنی اس کی غراہٹوں کی آواز تھی آس پاس جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں جاگ گئے. مگر سردیوں کے دن تھے اور لوگ یقیناً لحافوں میں دبکے ہوئے ہوں گے. ایسے میں کسی بھی آواز کا ان تک پہنچنا ناممکن تھا کیونکہ آدھی رات کا ٹائم تھا. بہرحال میں نے آیت الکرسی پڑھتا ہوا میں پیچھے کی طرف بھاگا. جب میں پیچھے کی طرف بھاگا تو میں نے دیکھا کہ وہی آدمی گلی کے کارنر پہ کھڑا ہے. میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اب میرے آخری وقت آ گیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت سچے دل سے مدد کے لیے پکارا. جتنا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ کر سکتا تھا اس ٹائم پہ میں نے اللہ کو بہت ہی سچے دل سے پکارا اور بار بار میں اللہ کو پکارتا رہا کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اس مخلوق نے مجھے گھیر لیا تھا. جیسے ہی میں نے اللہ تعالیٰ کا نام اپنے دل میں لیا ایک دم سے اذان کی آواز گونجی اور ساتھ میں ہی جیسے وہ اپنی جگہ سے فوراً غائب ہو گیا. میں نے دیکھا کہ دونوں سائڈ پہ وہ دونوں طرف سے غائب ہو چکی تھی مخلوق. میں جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آیا اور دروازہ کھٹکانے لگا. میرے ابو نماز کے لیے جاگ رہے تھے. وہ جلدی سے آئے، میں نے دروازہ کھولا اور میں اندر ہانپتا اندر داخل ہو گیا اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے میرے ابو مجھ سے دیکھ کر میری حالت گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے. سوال پہ سوال وہ لوگ پوچھ رہے تھے مگر میں انہیں کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھا کیونکہ میرا سانس بہت زیادہ اکھڑ رہا تھا. میں ایک دم سے گر کے بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے بے ہوش آیا تو میرے سب گھر والے میرے ارد گرد جو میں ایک بستر پہ مجھے لٹا چکے تھے وہ لوگ اور میری امی میرے پاس پریشان بیٹھی ہوئی بار بار آیت الکرسی پڑھ کے مجھ پہ پھونک رہی تھی. میں نے ابو کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی تھی. پھر انہوں نے مجھ سے ساری بات پوچھی تو میں نے ان کو ساری بات سنا دی. ابو کہنے لگے کہ وہ کوئی نہ کوئی مخلوق تھی. ایسی مخلوق اس ٹائم پہ آزاد ہوتی ہے. تم شکر کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں بچا لیا، ورنہ وہ جانے وہ مخلوق تمہارے ساتھ کیا کرتی. اس کے بعد میرا بھائی کئی دن تک بہت زیادہ بیمار رہا. پھر ہم نے ایک مولانا صاحب سے اس پہ دم کروایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی. امید ہے کہ میری یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. آپ چلتے ہیں دوسری اسٹوری کی طرف. صالحہ اتنی اچھی اسٹوری شیئر کرنے پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اب اپنی سیکنڈ اسٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ اسٹوری ہمیں بھیجی ہے لیا سے نور دین نے لیا سے بھیجی ہے. نور دین کہتے ہیں کہ یہ آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے. وہ جس جگہ پر رہا کرتے تھے وہ پرانے گھر تھے ہندوؤں کے زمانے کے، جب انڈیا پاکستان ایک ہی تھا.
اس زمانے کے وہ گھر تھے، تو وہاں پر وہ ایک گھر میں ان میں رہا کرتے تھے، اور کافی ایک چبوترا بنا ہوا تھا وہاں، اس کے ساتھ ہی ایک درخت تھا، ان کے گھر میں 2 کمرے تھے، اور ایک کچن اور باتھ تو گھر سے باہر ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کافی وہاں پر ٹوٹے پھوٹے حالات میں ہی آئے تھے جب پاکستان، تو ہم لوگوں کو جہاں بھی ٹھکانہ ملا وہاں پر اپنے آپ کو سماتے گئے۔ ہمارے والد جو تھے وہ اس سائڈ پہ چلے گئے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گئے، باقی رشتہ دار کوئی کسی شہر میں رک گیا، کوئی کسی شہر میں، جہاں جہاں ان کا معاش کا ذریعہ بنتا گیا وہ وہاں پر رکتے چلے گئے۔ اسی طرح والد کا اتفاق ہوا اور ہم لوگ اس سائڈ پہ آ گئے۔ ہم جہاں پر رہتے تھے وہ پرانا 2-3 گھر تھے، اور ادھر ہی ہمارے والد کو بھی رہنے کا ملا موقع، تو ہم لوگ بھی اپنے والد کے ساتھ ان پرانے گھروں میں آباد ہو گئے۔ ہمارے گھر کا جو دروازہ تھا وہ پرانے گھروں میں جیسے ہوتے تھے کہ ایک وہ چٹکنی سی لگائی جاتی تھی اور پھر دروازے کو بند کیا جاتا تھا، مگر رات کے ٹائم اکثر ہمارا دروازہ، جب صبح ہم دیکھتے تھے، رات کو ہم چٹکنی لگا کر سوتے تھے تو صبح ہمارا دروازہ کھلا ہوا ملتا تھا ہمیں۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کون ہے جو ہمارا دروازہ کھولتا ہے، خود سے تو وہ دروازہ نہیں کھل سکتا، وہ چٹکنی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ ہم نے اس کو بہت بار چیک بھی کیا، ہم دیکھا کرتے تھے اس کو، مگر جب بھی اس کو ہم نے چڑھایا چٹکنی کو رات کو زور زور سے، ہتھوڑے سے بھی ہم اس کو ٹھوکتے تھے کہ زور سے اس میں پھنس جائے ہک کے اندر، مگر صبح ہمیں دروازہ کھلا ہوا ہی ملتا تھا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوتے تھے، ہم نے بارہا دروازے کو ہلا کر بھی دیکھا کہ چٹکنی کس طرح سے کھل جاتی ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایسا ہوا کہ ایک بار میری آنکھ کھلی رات کے کوئی 2-2:30 کا ٹائم ہوگا، تو میں اٹھا اور میں نے گھڑا رکھا ہوا تھا، اس زمانے میں گھڑے استعمال ہوتے تھے، تو میں نے گھڑے سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور اپنے بستر پہ بیٹھ کے پینے لگا۔ ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی دستک کی آواز آئی ہے۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز اسی دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ رات کے اس پہر میں کون ہے جو دستک دے رہا ہے اور کون آیا ہوگا ہمارے گھر، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کب تک دستک جاری تھی کہ ایک دم سے ایک دھچکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنی سخت کنڈی ہم لگاتے ہیں اور دروازہ ایک دم سے کھلا ہے، ایسے جیسے کہ اس میں کوئی ایسا دباؤ ہو ہی نہ، ریزسٹنس نہ ہو اس کے اندر۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا میں دیکھ رہا تھا کہ اب اندر کون آتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس کوئی بزرگ تھے جو اندر آئے۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، وہ سیدھا اندر آ کے میری طرف دیکھ کر جیسے سلام کے انداز میں انہوں نے اپنا سر جھکا کر پھر وہ چبوترے پہ چڑھ گئے، اور چبوترے پر چڑھتے ہوئے وہ درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کے بھاگا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں اور کیسے اندر آ گئے، کہ وہ ایک دم درخت پہ چڑھ کے غائب ہو گئے۔ اس بات کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے بستر پہ آ گیا، اور میں نے چادر سر پہ ڈال کر اپنے بستر میں کانپتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، میرے گھر والے اٹھ گئے تو میں نے ان کو یہ تمام واقعہ سنایا۔ آج بھی مجھے یہ واقعہ جب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ کون تھے اور وہ کہاں سے آتے تھے اور وہ کیوں چبوترے پہ چڑھ کے، ان کا وہاں پر مقام تھا، ان کا وہاں پہ ڈیرا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ کون سی مخلوق تھی، جنات میں سے تھے یا کوئی اور مخلوق تھی، میں نہیں جانتا، مگر بہرحال ہم نے اس کے بعد بہت جلد وہ گھر چھوڑ کر ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوریز اچھی لگی ہوں گی۔ آپ کو آج کی سٹوریز اچھی لگیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔